اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک روز حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے تو آپ دیکھتے ہیں کہ چند لوگ ایک عورت کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ وہ عورت خوف سے کانپ رہی تھی اور مرد اس کو گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ اس عورت کو کیوں گھسیٹ کر لے جا رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس عورت نے مکاری کی ہے، یعنی زنا کیا ہے، اور امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حکم دیا ہے کہ اس عورت کو سنگسار کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب ان لوگوں کی بات سنی تو آپ نے اس عورت کو ان لوگوں کے ہاتھ سے چھین لیا اور کہا کہ اس معاملے کو میں خود دیکھ لوں گا، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ سن کر وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سارا ماجرا سنا دیا کہ آپ نے جس عورت کو سنگسار کرنے کا حکم دیا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو سنگسار سے بچا لیا ہے اور ہم سے چھین لیا ہے، اور وہ عورت اب ان کے پاس ہے اور ہمیں وہاں سے ڈھانٹ کر بھاگ جانے کا کہا ہے۔ یہ سن کر عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی بات کی خبر ہوگی جس سے ہم لوگ بے خبر ہیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات کا علم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس علم کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے، لہٰذا ایسی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی جس کے باعث حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسا عمل کیا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے لوگو، جاؤ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلاؤ۔ لوگ گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیغام پہنچا دیا۔ تھوڑی دیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پہنچ گئے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے تم نے ان لوگوں کو اس عورت کو سنگسار کرنے سے روکا؟ تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی ان کے اعمال نہیں لکھے جاتے، اور وہ بے قصور ہوتے ہیں، یعنی ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ ایک وہ آدمی جو کہ سویا رہا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا وہ کہ جو نابالغ ہو یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، اور تیسرا وہ جو ہوش میں نہ ہو کہ دیوانہ ہو، درویش ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو کہا، ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے میں نے بھی سنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر فرمایا، اے امیر المومنین، اس عورت کو کبھی کبھار دیوانے پن کے دورے پڑتے ہیں اور یہ اپنی ہوش کھو بیٹھتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جس نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے اس نے اس کے دیوانے پن کا فائدہ اٹھایا ہو۔ امیر المومنین نے جب یہ سنا تو اس عورت کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ محترم ناظرین، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو زنا کر کے بھی بے قصور ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس علم کا ایک بہت بڑا خزانہ موجود تھا، اس لیے انہیں باب العلم بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔